تعلیمات ہیں ان میں یہ والا معاملہ نہیں پایا جاتا ہے جب بھی تم کسی جاہل کے ساتھ ملو تو قالو سلامہ. یہ تو صرف منفرد جو ہے مقام اسلام کا ہے، یہ قرآن نے تعلیم دی ہے، یہ صرف اسلام کی جو ہے اسلام کی خاصیت ہے، سب سے اعلیٰ مقام. دیکھیے اب جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے تو وہاں پر پہلے قالو سلامہ، آپ اپنا راستہ لیجئے، پیار اور محبت سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کیجیے، بلکہ متانت کے ساتھ کنارہ کشی ہے، ریزنیبلٹی کے ساتھ جو ہے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. تکبر اور استکبار کا مظاہرہ کسی طور پر وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ تلقین کی جا رہی ہے. ہاں یہ مکی دور کی بات. اب مدنی دور کی بات، اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے. اب جیسے کہ طور پر کہ مسلم معاشرہ ہے، سب ماشاءاللہ جو ہے اسلام کے نام لیوا ہے، سب برائی ہو رہی ہے، وہاں روکنا ہے. وہاں تھوڑا جو ہے آپ چپ بیٹھیں گے. آپ کہیں مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اب قرآن کے برخلاف کوئی گفتگو ہو رہی ہے یا اللہ کے برخلاف، اللہ اسلام کے برخلاف کوئی گفتگو ہو رہی، کوئی فحش گفتگو ہو رہی ہے، تو وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے. یہ تو قرآن کے معاملے کی بات کی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ اس وقت تو موضوع ہی قرآن تھا کرٹیسزم کا، کیونکہ قرآن کے ذریعے سے ہی جو ہے ان پہ جو ہے اتمام حجت کیا جا رہا ہے. تو اس معاملے میں مسلم معاشرے میں ہمیں سب سے پہلے انہیں روکنے کی کوشش، ہاتھ سے روکنا ہے. طاقت ہوگی اب وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے، اب لڑائی جھگڑا تو نہیں کرنا ہے. زبان سے بولنے کا مطلب بھی ایک حساب سے طاقت ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے جو ہے کچھ اپنے کلوز ریلیٹیوز ہیں، آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کا وہاں ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ چپ خاموش ہو جائیے. وہاں پر بھی آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کے سبب سے جو ہے وہ سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے جو ہے ہاتھا پائی شروع کر دیں گے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. زور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حد الوسع جو آپ کے پاس جو اسٹیٹس ہے اس کو استعمال کیجئے. آپ کا فیملی میں جو پوزیشن ہے اس کو آپ استعمال کیجئے. فیملی میں ایک پوزیشن کو ہونا وہ بھی ایک طاقت. آپ فیملی میں سب سے بڑے ہیں، آپ کے بھائی بہن آپ سے چھوٹے ہیں، وہ کسی برے کام میں مشغول ہیں، مصروف ہو رہے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں. اپنی طاقت، اپنی پوزیشن کے بلبوتے پر ادب اور جو آپ کا رکھا جاتا ہے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن یاد دہانی ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. مطلب یقیناً جو لوگ، اب یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، ایک طرف سے ان کا معاملہ ہے، دوسری طرف سے یہ دوسرے لوگ جو ہے نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کا علم لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ کل کو جہنم میں جائیں گے، اس کی ذمہ داری کسی مومن پہ نہیں پڑے گی، یہ خود اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں. ان تک تو قرآن پہنچایا گیا، ان تک تو پیغام پہنچایا گیا. آج جو ہے ہم کوئی برا کام کرتے ہیں ویسے وہ ریسپانسیبل ہے، اس کی وجہ سے میں نے برا کام کیا ہے. اللہ نے تو آپ کو سب کچھ دیا، عقل و شعور دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. کیا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ؟ یہ تو ہم خود فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ذہن میں پہلے سے ہی ایک جو ہے وہ گوشہ خالی کر کے رکھتے ہیں، ریزرویشن جس کو کہتے ہیں، تحفظات کسی برے کام کو کرنے کی، کہ جب یہ برا کام میں کروں گی اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دوں گا. تو یہاں پر فرمایا جایا ہے کسی کی ذمہ داری جو ہے، کسی برے کام کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ نہیں پڑے گی، بلکہ خود جو ہے انسان وہ اپنا آپ ذمہ دار ہوگا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. بڑی اہم آیت آ رہی ہے. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دین کے معاملے میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے. ان سے ملاقات کرو صرف دنیا کی گفتگو ہوتی ہے. ان کے قریب جانے سے آپ کو صرف دنیا کی بو آتی ہے، بو محسوس ہوتی ہے، آخرت کی بو محسوس نہیں ہوتی ہے. کہ جب آپ تم ان سے ملاقات کرو تمہیں خدا یاد آ جائے. ان کا مدعا اور ان کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اسلام ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے ایک سسٹم دے کے، ایک نظام دے کے، اگرچہ کہ اس نظام کے بدلے دنیا میں مختلف قسم کے نظام موجود ہیں،
بہت سارے موجود ہیں، ان کے خلاف اس نظام کے مطابق زندگی کی تعمیر کرنا اور اس کے مطابق زندگی کو چلانا، یہی تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ ہماری ہر گفتگو میں خدا ترسی جو ہے ظاہر ہونی چاہیے، تقویٰ جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے، روحانیت جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، لیکن وہ تب ہوگی جب دل میں ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا۔ دل میں ایمان اور تقویٰ نہیں ہوگا تو ہم پھر جسد خاکی جو ہے مسلمانوں کو ہوگا، لیکن ہمارا اندرون جو ہوگا وہ کسی اور کا ہوگا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی۔ ہم ابھی اکثر جو تمسخر دین کا اڑاتے ہیں، کیا یہ تمسخر دین کا اڑانا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ہماری موت آنی ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولنا ہے، اس کے باوجود نوکاری اور عیاری کرنی ہے، رشوت کھانا ہے، کرپشن کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، بدکاریاں کرنی ہے، مکاریاں کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے جاننے کے باوجود۔ اور قرآن کی تلاوت بھی ہم کرتے ہوں گے ریگولر، سنتے بھی ہیں جمعہ کے موقع پر، یہ بھی تمسخر کا ایک انداز ہے جو ہم اپنائے۔ ایک تمسخر ہوتا ہے زبان سے کہنا، مذاق بازی جو مشرکین مکہ کرتے تھے، ایک ہوتا ہے عملی تمسخر، اس عملی تمسخر کا ارتکاب ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ بچائے۔ وہ منافقین کی وہ ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے جو عملی طور پر قرآن مجید کا تمسخر کرتے ہیں۔ قرآن نے ایک بات کہی اس کے برخلاف کرنا ہے، یہ بھی تمسخر ہے۔ وہ غرتہم الحیات الدنیا، اس کی وجہ بتلائی، انہیں دنیا کی زندگی بڑی محبوب ہے، یہ دنیا کی زندگی میں اتنے مبتلا ہے، اتنے مشغول ہے کہ اس دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی۔ ان کا مقصد ہے حیات ہی انہیں بھول چکا ہے، ان کی ساری توجہ جو ہے، تمام باغ دوڑ جو ہے دنیا کے لیے، زیادہ سے زیادہ مال کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، جائیدادیں بنانا ہے، ان کا مقصد حیات ہے۔ خواہ حلال ہو حرام ہو، اس کی کوئی تمیز ان لوگوں کو نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق، اس کا بھی علاج ہے۔ دنیا داری ایک بیماری ہے جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی۔ دیکھیے دنیا داری اگر حدود میں رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لیکن قرآن کہتا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے بھی بہتر ایک دوسری زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے۔ قرآن کہتا ہے گویا کہ تمہیں پریفرنس آخرت کی زندگی کو دینا ہے۔ بہت سارے حضرات اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، ہم حرام کے ذریعے سے دولت کماتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے نا، دنیا بھی تل۔ ارے بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ تمہارا پریفرنس کیا ہے، آخرت کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، دینداری کو ترجیح دی جا رہی ہے کہ دنیا داری کو ترجیح دی جا رہی ہے، یہ تو سب کچھ نمایاں ہے۔ ہم دینداری کو ترجیح دیتے ہیں یا دنیا داری کو ترجیح، وہ سب وہ کہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ عالم، وہ سب کچھ جانتا ہے پروردگار کہ ہم کہاں کی طرف ہمارا رجحان ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کا علاج ہے، تذکیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، مبادہ کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب جو ہے گرفتار نہ ہو جائے۔ نفس بما کسبت، جو یہ کچھ کماتے ہیں اس کی وجہ سے انتم صلاح ہلاکت میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو۔ اللہ پھر فرماتا کہیں اپنے آپ کو اس عذاب جہنم کا مستحق نہ بنائیں، کس کی وجہ سے؟ بما کسبت، جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے دوسری جگہ فذکر بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، من یخاف وعید، اس شخص کو جس کے اندر اللہ کی وعید کا کچھ خوف ہوگا۔ قرآن کی تذکیر اسی انصار پہ اثر انداز ہوتی ہے جو تقویٰ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے میں صراط مستقیم پہ چلنا چاہوں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، احساس ہوتا ہے، روتا ہے، تنہائی میں گڑ گڑاتا ہے، پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز، کوئی شفیع، کوئی سفارشی، کوئی مددگار۔ اب یہاں پر ایک شفاعت کا معاملہ جو ہے اس پہ بات کریں گے، بات اسی پہ ہم ختم کریں گے۔ ایک دو ٹوک انکار آیا ہے یہاں پر دوسری دفعہ شفاعت کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو ہے آیت نمبر 51 میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے، سورۃ البقرہ میں یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن جو ہے کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی بار شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی میں بھی آیا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، چنانچہ شفاعت حق کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شفاعت کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ حدود ہیں، کچھ لمٹس ہیں۔ ان شرائط اور حدود و قیود کے بغیر جو ہے مطلق شفاعت کا
تصور جو ہے گویا ایمان بالآخرت کی نفی کے مترادف ہے. یعنی جب آپ کو چھڑوانے والے موجود ہیں تو پھر ڈر کاہے کا، آپ کو جو مرضی ہے. ہم کہتے ہیں نا وہاں شفاعت کریں گے فلانی ولی اللہ، ہماری شفاعت کریں گے. دیکھیے شفاعت کا تصور موجود ہے، اللہ جس کو اجازت دے. اپنی مرضی سے کوئی وہاں شفاعت نہیں کر سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے گا. ہاں اس بندے کو میں اجازت دے رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا معاملہ تھوڑا اس کو بھی اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ جب اجازت دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. لیکن ہم نے ذہن میں کیا رکھا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ٹھونس ٹھونس کے بری جا رہی، تمہاری شفاعت فلانی جو بزرگ کریں گے وہاں پر. تو اس طرح سے اب جب ہمارے ذہن میں بات پوری طرح بیٹھ چکی ہے کہ وہاں پر اللہ کے پاس جب جائیں گے وہاں پر ایک شفاعت کرنے والا پہلے سے موجود ہے ہمارے لیے، کیونکہ میری عقیدت ہے نا اس کے ساتھ، وہ میری شفاعت کرے گا. تو اس طرح سے پھر اللہ کی شفاعت، پھر تو شفاعت کا جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز نہیں، کوئی سفارشی نہیں. سب سے بڑا شفیع تو اللہ ہے، سب سے بڑا سفارشی تو اللہ ہے. اسے فی الحال کسی کی سفارش کی ضرورت کیا ہے، وہ تو خود ہے، وہ سب کچھ کرنے والا خود ہے، وہ فیصلے کرنے والا ہے، وہ ذات جو ہے وہ فیصلے کرنے والی ذات ہے. تو یہ جو ہے یہ معاملہ تھوڑا نازک ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جس کو وہاں اجازت دے گا وہی ہماری شفاعت کر سکتا ہے، خود بخود جو نہیں. تو یہ جو ہم جو بھی کچھ کریں گے، حرام خوریاں کریں گے، رشوت کھائیں گے، رشوت دیں گے، رشوت لیں گے، سود پہ پیسہ لیں گے ایٹسٹرا، جو بھی کریں گے، کاروبار چمکائیں گے، دمکائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے اور اپنے آپ کو مقروض کریں گے بینک کا، یہ سب کچھ کریں گے. ہماری بڑی خواہشات ہوں گی، بڑی بڑی خواہشات ہوں گی. یہ کچھ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو اگر اس طرح سے کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خواہ خواہ ہے کوئی اپنا ہاتھ روکے، جی بھر کر کوئی جس کو مرضی جو ہے وہ عیش کرے. تو یہ لیکن یہ ایسا نہیں کرنا ہے. جس کو وہاں پر بچنا ہے تو اسے یہ سارے لوازمات پورے کرنے ہیں فرما برداری کے، اسے پھونک پھونک کے قدم ڈالنا ہے. یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان سے ہونا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ بھی تو وہ بھی قبول نہیں کیا. اس سے پہلے بھی جو ہے اس فدیے کا ذکر جو ہے قرآن میں آیا ہے. پھر آخر پہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو نقصان میں ہیں، جو ہلاکت کا شکار ہوں گے. کس کی وجہ سے؟ بما کسبوا، اپنے کرتوتوں کی پاداش میں جو کچھ کمایا کرتے تھے دنیا میں. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی جو ہے پینے کو اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ خیر کثیرا و احسن الجزاء. یہ تھے برادر شہباز